خیبر پختونخوا کے ناراض رکن اسمبلی فضل الہی نے AIY نیوز کی خبر کی تصدیق کر دی۔ فضل الہی کہتے ہیں ہمارا 35 سے 40 MPs کا گروپ ہے اور سب ایک پیج پر ہیں۔ قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہمارے لیڈران بانی PTI سے مخلص نہیں۔ بات اس حد تک نہ لے جائیں کہ KP کا بجٹ منظور نہ ہو اور حکومت چلی جائے۔ ہمیں ایسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے جس میں سیکرٹری وزیر کی بات نہیں مانتا۔ علیمہ خانم نے بھی کہا ہے بجٹ منظور نہ کریں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی وفاق سے خفیہ ملاقاتیں زہر قاتل ہیں۔ ایک بات پر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے کبھی زندگی میں قسم نہیں کھائی، آج مجبور ہو کے دل درد کرتا ہے میرا کہ میں آج کہتا ہوں کہ ہمارے یہ جو بھائی صاحبان ہیں، جو ہمارے لیڈران ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ مخلص ہیں عمران خان کی رہائی میں۔ میں نے اس دن علیمہ آپا سے پوچھا، میں نے کہا آپا خان بڑا ہے یا سینٹ کا ووٹ؟ کہتے خان۔ میں نے کہا میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ سینٹ کے ووٹ کے لیے ہمارے سینیٹر صاحب، ہمارے سابقہ منسٹر صاحب نور حق قادری صاحب، وہ آتے ہیں ہمیں FCM ہاؤس میں بٹھاتے ہیں، قرآن پاک سامنے رکھتے ہیں کہ سینٹ میں غداری نہیں کرنی۔ میں نے آپ کو کہا کہ اگر سینٹ ایک معمولی کاغذ کا ٹکڑا، کوئی ویلیو نہیں ہے آج کل سینٹ کا، کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے لیے آپ اتنا ہمیں وہ کرتے ہیں۔ آج آپ سے میں درخواست کرتا ہوں، آپ اللہ رسول کا واسطہ ہے، میں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ووٹ ہے MNA MPA کا سینٹ ان کے باپ کے نہیں ہے، عمران خان کے نام سے ہمیں ووٹ ملا ہے اور ہم ایکسپٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ آئیں ادھر ایک پورے پاکستان کا کنونشن بولتے ہیں۔ اور میں نے کہا جو آپ کا انتظامیہ صوبائی مرکز سے جو حکم آتا ہے، ایسے میں نے کہا CM صاحب باندھتے ہیں جیسے ماں باپ کا حکم ہو، اور جب ہماری بات آتی ہے ہماری بات ہی کوئی نہیں سنتے۔ چائلڈ کیبنٹ بنایا ہوا ہے، وہ بیچارے فرسٹ ٹائم آئے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو لا کے وہ ان کی زبان کدھر سمجھتا ہے، یہ بہت ڈینجرس ہے، یہ بے لگام گھوڑے ہیں بیوروکریسی۔ میں نے ان کو کہا کہ ادھر آتے ہیں اور اسی طرح حلف لیں ہم سے۔ اب الحمدللہ جو عمران خان رہائی کا جو ٹیم ہے ہمارا، الحمدللہ اس میں بہت سارے سینئر ہمارے ساتھ پالیٹیشین آ گئے، اباؤٹ 30 الحمدللہ، اور ہم نے بالکل یہ بات رکھی ہے کہ خان کی رہائی کے علاوہ ہم کوئی بات نہیں مانیں گے۔ ہمیں نہ صوبے میں ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، نہ ہمیں ایسے اداروں کی ضرورت ہے جس میں منسٹر کی بات سیکرٹری نہ مانے، ہمیں ایسی حکومت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمیں ایک بات کی ضرورت ہے، وہ خان کی رہائی کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ جو سارے 30 ہیں، 40 ہیں، 25 الحمدللہ یہ جو کلیئر بات ہے 35 اور 40 کے درمیان ہے، اور سارے ایک بات ہے عمران خان رہائی، اس کا نام ہی، اور اس کے لیے کوئی بجٹ وغیرہ بھی کوئی ضرورت نہیں، پہلے رہائی پھر بجٹ۔ جی بالکل، لیکن بجٹ تو اب آ گیا تو اس کا کیا کریں گے؟ ہم انشاءاللہ آج ہمارا پھر میٹنگ ہے، کل بھی میٹنگ ہے، اور انشاءاللہ ہم نے CM صاحب کو اور ہمارے جتنے بھی سینئر ہم سے رابطے میں، ہم نے اس کو کہا کہ بھائی صاحب پہلے رہائی پہ آپ کل کے اعلان کریں کہ اس دن ادھر کنونشن ہوگا، اس کے بعد جو ہے دھرنا ہوگا، اور اس کے بعد یہ حلف میں یہ بھی ہوگا ہاں یہ پاکستان ہمارا ہے، ایک پتہ بھی نہیں چھوڑیں گے ہم اس کی گارنٹی۔ اعلان تو پہلے بھی ہوئے، اب کو کر دیں گے تو بجٹ پاس، تو پھر بعد میں ختم بات۔ نہیں سر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، ہم جائیں گے نہیں اگر اس طرح ہمارے ساتھ ایگری نہیں ہوتے اور کنونشن نہیں بلاتے اور حلف نہیں لیتے ہیں ہم سب سے پورے۔ اچھا وہ پہلے کریں گے، ہاں حلف پھر بجٹ، ہاں پہلے حلف کہ جی فلانا تاریخ، اور وہ CM سمیت سب دیں گے حلف۔ CM نہیں جی، سنیں پورے پاکستان کے MNAs MPs ایپلیکنٹ، جی CM صاحب بھی آئے گا، منسٹر بھی آئیں گے، سینیٹر بھی آئیں گے، جو عمران خان کے نام سے ووٹ جیت ہے وہ سب نے آنا ہے اور ادھر حلف لینے کہ جی ہم نے نکلنا ہے، اور یہ ایسے نہیں نکلنا کہ ادھر جو پہنچے اور سمجھ امیر کو ہاتھ لگا دے اور دیوار کو ہاتھ لگے اور بچوں کی، نہیں کل کے آنا پڑے۔ اور اگر یہ نہیں کرتے تو پھر بجٹ میں آپ نہیں ہم نہیں بیٹھیں گے، اور 30 ہمیں 35 خان چاہیے، اور اگر 35 نہیں ہوں گے تو بجٹ تو نہیں پاس ہوگا، پھر 25 بھی نہیں وہ تو نہیں پاس ہوگا۔ CM جو ہیں یہ خفیہ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں اور بعد میں پتہ لگتا ہے کبھی محسن نقوی۔ میں کہتا ہوں نا، تو میرے خیال میں یہ بچکانا پن ہے CM صاحب کا اور ان کے جو کیبنٹ ہے، کیونکہ کوئی بات چھپتی نہیں ہے، اور یہ جو ہے ملاقات کرنا کسی بھی طریقے سے وفاق سے، یہ خان کی رہائی میں زہر قاتل ہے۔ آپ جو 35 لوگ ہیں، آپ نے آپس میں یہ حلف لیا ہوا ہے کہ ہم ہٹیں گے نہیں اپنے موقف سے؟ سر آنکھوں پہ، جیسے ہم نے سینٹ میں حلف دیے تھے اس طرح سب نے حلف دیے ہیں قرآن پاک پہ۔ جی قرآن پاک، اس کے بغیر بجٹ پاس نہیں ہوگا۔ وہ علیمہ پا نے کہا کہ بجٹ پاس نہ کریں، ہم اس کو سیکنڈ کرتے ہیں، جی وہ ٹھیک فرما رہی ہے، اللہ اس کو لمبی تو اگر انہوں نے کہا کہ کر لیں تو پھر آپ کر لیں گے؟ دیکھیں جی ایسی بات نہیں ہے، وہ نہیں کہے گی ہمیں،
اگر کوئی حکومت بجٹ پاس نہ کر سکے تو وہ ڈیزالو ختم ہو جاتی ہے. تو پھر یہ اس حد تک نہ جائے نا, ہمارا مشورہ ہے اس تک بات نہ جائے. آئے ادھر کنونشن میں آئے, حلف لے لیں. تو 10 تاریخ ہے جو انہوں نے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہم نے وہ کہا کہ جو ہومیوپیتھک یا کاسمیٹک قسم کے احتجاج ہمیں پسند نہیں ہے. وہ 10 کی جو ہے کنونشن بلائے 10 تاریخ کو, کہ اس دن جب سیم ہاؤس میں اجلاس تھا تو اس میں کوئی کہہ رہے تھے 60 بندے تھے, کوئی 72 تھے, کوئی سب یہ جھوٹ بول رہے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں 52 ممبر تھے, 42 غائب تھے. ٹھیک ہے جی, یہ جو ہے اس دن بھی سیم صاحب نے کہا میرا عمر کم ہے, اگر میں غلطی کروں تو آپ معاف کیا کریں. تو ہم تو معاف کر رہے تھے, ہمارے بیٹے ہوں, لیکن اصلاح بھی ضروری ہے. آپ سے رابطے تو کر رہے ہوں گے, ظاہر بات ہے سب کر رہے ہیں. یہ نہیں ہوگا اور بجٹ پاس نہیں ہوگا. ہاں, یہ تو پھر مجبوری ہے ہماری. اکثریت کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ پرفارمنس بھی کے پی گورنمنٹ کی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. لیکن پرفارمنس یہ ہوتا ہے نا جی کہ ایک بات کلیئر ہے کہ پرفارمنس یہ ہے کہ بہت سارے منسٹر کہتے ہیں میرا ڈی سی غلط کام کرتا ہے, اس کو ٹرانسفر وہ نہیں کر سکتے. بہت سارے منسٹر کہتے ہیں میرا سیکرٹری چینج کر کے وہ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس سے پرفارمنس خاک ہوگی. تو یہ پھر ایسی حکومت کو کیا سر وہ ورغلا رہے نا, بچوں کو ورغلانا آسان کام ہے نا. مصیبت یہ ہے نا, مصیبت یہ ہے نا کہ بچے کو ایک چاکلیٹ بھی لے کے دو, وہ 3 منٹ بابا جانی بولتے ہیں نا. تو ان کو کوئی ادھر آ کے وہ مجھے میں اس کو روئے گا, میں کہوں چاکلیٹ تو وہ خوش ہو جائے. تو ہمیں چاکلیٹ نہیں چاہیے, ہمیں عمران خان چاہیے. وہ ایک یہ بھی شور مچا رہے ہیں, الزام لگاتے ہیں کہ ان کو وزارتیں نہیں ملی اس لیے یہ علیحدہ گروپ بن گیا. میں چیلنج دیتا ہوں کہ ہم نے کوئی بات کی کہ ہمیں